میں ایک عامل بننا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک عامل استاد ہیں جو مجھے چلا کرائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرشد کی اجازت ہونا بہت ضروری ہے. کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بھائی اجازت اگر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو عمل کریں گے اس میں ہم آپ کی حفاظت کریں, آپ کے پاس موکلات بھیجیں, ورنہ اجازت کی کیا ضرورت ہے. اچھا, اب اللہ نے جو سرکار نے جو موکلات ہم کو دیے ہوئے ہیں وہ کس لیے دیے ہیں؟ کہ جب لوگوں کو ذکر دیں تو ان کو ذکر چلانے میں وہ ان کی دھڑکنوں کو پکڑ کے رکھے, ہے نا, ان کے سینے کے اندر ذکر کو بسانے میں مدد کریں. اب ان موکلات کو ہم اگر کہیں اور لگا دیں گے, عملیات میں لگا دیں گے, اس سے تو عمل اللہ ملتا نہیں ہے عملیات سے, تو پھر تو ہماری گدی چلی جائے گی کہ جو اللہ کے مخلوق موکلات ہم کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ملے ہیں کہ لوگوں کو ہم خدا کی طرف لگائیں, اللہ کی طرف لگائیں, تو وہ اگر کسی اور کام میں لگا دیں گے تو پھر ہمارے مجرم بن جائیں گے نا بھائی. ہمارے پاس جو تعلیم ہے وہ عملیات کی تعلیم نہیں ہے, ہمارے پاس روحانیت کی تعلیم ہے جس سے انسان کا قلب منور ہوتا ہے, باطن پاک صاف ہوتا ہے. پھر اس کو تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو اس کو موکلات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کے اپنے اندر موکل بیٹھے ہوئے ہیں, 9 جسے ہیں, ان جسوں سے کام لے لیتا ہے. وہ جسے یہ عاملوں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں. تم نے سوچا کہ دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں, وہ مخلوق ادھر سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئی. تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ اوپر چلی گئی. ایسا کوئی ہے موکل جو آپ کہیں کہ وہاں چلو تو وہاں چلا گیا, یہاں کو. اور یہ جب آپ کے جسے نکل کے جاتے ہیں تو آپ خود ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے جیسے موکل کو بھیجا تو موکل ہی کو پتا ہے کہاں گیا ہے. ہماری فیلڈ نہیں ہے یہ, کیونکہ ہم جعلی ڈبہ پیر تو ہے نہیں جو آپ سے وعدہ کر لیں ہاں بھائی اجازت ہے 1000 روپے دے دو. ہم نے اگر کہا اجازت ہے تو پھر موکلات بھیجیں گے. اچھا اب موکلات بھیجیں گے تو کیوں بھیجیں گے؟ اس لیے بھیجیں گے کہ آپ کو اللہ مل جائے, آپ کا قلب صاف ہو. اگر عملیات کے لیے ہم ان موکلات کو ناجائز استعمال کریں گے تو ہماری پوزیشن خطرے میں, ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے کام میں. یہ کام تو نہیں کر سکتے نا ہم. ان موکلات کو تو وہیں استعمال کر سکتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا طالب ہو. دنیا کے لیے تو ان موکلات کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ اس معاملے میں یعنی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. ہم نے جو سرکار سے وعدہ کیا ہے وہ ہے کہ کوئی بھی اگر اللہ کی تلاش میں آیا تو ہم اس کی ہر طریقے کی مدد کریں گے, خدمت کریں گے جب تک اسے رب مل نہ جائے. لیکن اگر کوئی عملیات کے لیے آیا ہے تو عملیات سے رب تو ملتا نہیں ہے, تو پھر اس میں نہ ہماری مدد ہوگی نہ تمہاری مدد ہوگی. بلا وجہ ہمارا نام بدنام ہوگا کہ جی فلاں ہم نے تو ان سے اجازت لی تھی پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کیوں ہوگا؟ وہ موکلاتی کام نہیں کریں گے, وہ تو صرف اللہ کے لیے دیے گئے ہیں ہم کو. ابھی 1.5 ہفتے پہلے کی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, باطن میں بڑی شرمندگی کا سامنا ہوا, ہمیں بہت بڑی شرمندگی کا سامنا ہوا. اب جیسے ہم کو پتہ چلا کہ بھائی ڈھاکہ میں حالات خراب اور یہ پتہ چلا کہ بھائی 100-150 لوگوں کو مار دیا ہے, تو دل بڑا اداس ہوا, دل کو بڑی تکلیف ہوئی. کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگوں سے مجھے بڑا پیار ہے, ان پر ظلم ہوا, وہ اچھے لوگ ہیں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. تو مجھے دل میں خیال آیا کہ یار یہ رکوا دیتے ہیں. ہم نے یہاں سے کوئی 100-200 کروڑ, خدا کی قسم 100-200 کروڑ موکلات ڈھاکہ بھیج دیے. اگر وہ موکلات نہ جاتے ہیں نا تو مرنے والوں کی تعداد 1000 سے اوپر ہوتی. اچھا اب وہ تو لوگوں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, کہیں سے انہوں نے پولیس کو پکڑا ہوا ہے, کہیں سے انہوں نے جو پتھر پھینک رہے ہیں لوگ, آگ لگا رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں موکلات. اتنے میں ہو گئی انکوائری اور وہ ہو گیا بھائی یہ تم نے موکلات کو کہاں لگا دیا. فوری طور پر سارے موکلات کو پل بیک کرنا پڑا. اچھا اب وہ جو بھی نظام ہے اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. ہم نے بولا بھائی اللہ کا راستہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسانوں کی حفاظت کا راستہ تو ہے. یہ جو بے جان لوگ مر رہے ہیں یہاں پر, ناحق مر رہے ہیں, یہ اچھا ہے؟ کہتے جی اللہ جانے اور اس کا کام جانے, تمہاری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تم یہاں پر موکلات بھیج کے لوگوں کی جان بچاؤ. تو بڑی شرمندگی ہوئی. ہمارا یہ خیال تھا کہ بھائی آج تک دنیا اپنے لیے کتنی پریشانی ہے ہم کو صبح شام, اگر ایک موکل ہم اس بندے کے اوپر بٹھا دیں تو سانس نہ نکلے. لیکن ہم وعدے کے زبان کے پکے ہیں, جو کام رب کے لیے ہے, جو چیز رب کے لیے, کبھی بھی وہ اپنے لیے یا دنیا کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اب ہم عملیات میں کیسے کہیں کہ ہاں جی جاؤ اجازت؟ دم درود کی بات ہوتی تو ہماری ذمہ داری ہے, اللہ کے راستے میں ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تجھے دم کرنے کی اجازت. لیکن یہ تو عملیات ہے, اس کا تو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کی دنیا کی شوشا ہے نا بھائی. نہ ہم عملیات کرتے ہیں اور نہ کسی عامل کو ہم پسند کرتے ہیں. کیوں پوچھو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے نا, تو قرآن کو استعمال کیوں کرنا چاہیے, کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟
ہدایت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے عملیات کر کے دنیا کے کام نکالو, ہمارے لیے یہ حرام ہے, ناجائز. قرآن کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو. میں قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے ہیں نا ایک ترتیب کے ساتھ, ایک مخصوص تعداد میں, تو وہ عملیات ہے. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ بیٹا تم چھوڑ دو عملیات کو, روحانیت کی طرف آؤ. عملیات میں کچھ نہیں رکھا, رب نہیں ملتا. ہاں 2-4 جو ہے جنات موکلات قابو میں آ جاتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر دھونس جمانے کے لیے اگر آپ استعمال کریں تو ریاکاری ہی ہے. لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا روحانی ہے, کہاں روحانی ہے. عمل کر کے 2-4 جو ہے وہ جنات کو پکڑ لیا, قابو میں کر لیا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ کے معاملے میں جو بھی ہم سے مدد مانگو ہم کریں گے بخدا, یہاں تک کہ جہنمی ہو پھر بھی کہیں گے بیٹھ جاؤ, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بیٹھ جاؤ. اس کے اندر تو لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں نا. کیا لڑائی جھگڑا کریں گے اس کے اندر؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ وہیں سے جنت اور جہنم میں بھیج دیتا نا. اس نے تم کو کیوں بھیجا؟ صرف ایک چیز کے لیے, صرف ایک چیز کے لیے. وہ چیز کیا تھی کہ اگر میں نے ان کو یہیں سے جنت میں اور جہنم میں بھیج دیا تو یہ اعتراض کریں گے کہ ہم کو کیوں جہنم میں بھیج رہے ہو. تو وہ کہے گا کہ بھئی تم نے دنیا مانگی تھی. تو روحیں کہیں گی اچھا یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کا مائنڈ ہے, اس میں یہ باتیں چل رہی ہیں, اللہ کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یار ان سے یہ اقرار وغیرہ تو لے لیا, اب ان کو جو ہے نا عمل بھی کرانا پڑے گا. عمل کرائے بغیر تو یہ تو ہمیں پھنسا دیں گے, کہیں گے ہم نے تو اقرار ہی کیا تھا نادانی میں, عمل تو نہیں کیا تھا, لہٰذا عمل کرا کے پھنسا دو ان کو سالوں کو. صحیح ہے. اچھا وہ جہنمی آ گیا ہمارے پاس اور کہنے لگا مجھے اللہ چاہیے. ہاں بھائی یہ جہنمی آیا ہے, اس کو اللہ چاہیے. اب اعتراض کیا ہے کہ بھئی یہ تو جہنمی ہے, اور ہمارا جواب کیا ہے, اقرار کیا تھا عمل تو نہیں کر رہا. جس مقصد کے لیے تم نے دنیا بنائی تھی یہ سمجھ گیا ہے اس کو, اس نے اقرار ہی تو کیا ہے, عمل تو نہیں کیا. ہاں پھر دوسری بات, اب یہ آرگومنٹ ہے اللہ کے ساتھ, پھر دوسری بات یہ ہے کہ چل تو بتا, تو تو رب ہے, یہ جہنمی ہے, اس کے دل میں تیری جستجو آئی کیسے؟ اب یہ تو تجھ سے پیار کرنا کیوں چاہتا ہے, کس نے ڈالی ہے جستجو؟ ختم ہو گئی کہانی, کیس کلوزڈ. چلو لیکن جہنمی کو جو ہے وہ چھری کے نیچے دم لینا ہے. یہ نہیں کہ روز انگلی کرے میرا ذکر نہیں چلا, میرا ابے بیٹھا رہے ادھر ہی, نہیں چلا تو چل جائے گا, اور نہ بھی چلا تو یہیں بیٹھا رہے. صرف یہی کہہ دینا میں انتظار میں بیٹھا رہا اس کے پاس, یہی کافی ہے. واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جی میں تو انتظار میں ان کے در پہ بیٹھا رہا, مجھے نہیں پتا, تو وہ نوازے گا.